السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. کل ہماری آج کی اسد کھرل صاحب کی ایک سٹوری تھی، اس سے پروگرام کا آغاز کریں گے. کل کیسز جو ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ ہے نیب کی، اس میں چند کیسز بڑے اہم ہائی پروفائل کیسز ڈسکس ہونے جا رہے ہیں، اور ان میں جو کیسز ختم کرنے کی بات ہونے والی ہے یا جو کیسز ختم کیے جائیں گے، یہ کیس سٹیٹس لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، اگر ہم دکھا سکیں ان کیسز کو. اس میں اسحاق ڈار صاحب کا ایک کیس ہے، فورن پراپرٹیز کا یہ کیس ہے، اس کا کلوزر. دوسرا ارباب غلام رحیم صاحب جو اس وقت ممبر ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کا کیس کلوزر. اور امیر حیدر خان ہوتی صاحب جو ایکس چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کا جو ایکومولیشن آف ایسٹس کا بیانڈ سورسز آف انکم، یہ کیس ہے. اور ایک سکندر یاد خان بوسن صاحب جو منسٹر فار فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ ہے، ان کے خلاف جو کیس ہے وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ کیسز کلوز کیے جا رہے ہیں، بند کیے جا رہے ہیں. اس پر بات کریں گے، اس سے آغاز کریں گے اپنے پروگرام کا، اور مزید ایشوز پر جائیں گے. بھائی صاحب شہریار افریدی صاحب ممبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، بہت شکریہ آپ کا. روف کلاسرا صاحب ہیں ترجیح نگار ہے، بڑے عرصے بعد ہمارے پاس دوبارہ واپس آئے، بہت شکریہ روف صاحب آپ کا بھی. خرم نواز گنڈاپور صاحب پاکستان عوامی تحریک کے، کل قادری صاحب کیا اعلان کریں گے اس پر بات کریں گے ان کے ساتھ. اور یہ مقبول جان صاحب بھی ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں، اور یہ صاحب آپ کا بھی شکریہ. اسد کھرل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ذرا اجازت دیں تو میں ان سے شروع کروں گا. کھرل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کھرل صاحب یہ آپ نے سٹوری دی کل، یہ کیا کیسز بند کیے جائیں گے، یہ اہم ہائی پروفائل کیسز نیب کے اجلاس میں؟ جی بالکل سر، یہ جو کیس ہے یہ 15 کیسز ہیں جو کہ ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ نیب جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ یہ پیش ہوں گے. اور اس کے اندر خاص طور پہ جو بڑا کیس ہے وہ اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خزانہ ہیں، وہ کیس بند کیا جا رہا ہے. انویسٹیگیشن جو ان کے ملکی اور غیر ملکی جو احساسوں کا تھا کیس، اس کے علاوہ جو سابق چیف منسٹر جو سندھ تھے ارباب غلام رحیم، ان کا جو کیس ہے وہ بند کیا جا رہا ہے. پھر اس طریقے سے جو شرازی بردرز ہیں جو سندھ کے حوالے سے جنہوں نے پی ایم ایل این جوائن کی تھی اور پتہ چلا ہے کہ ابھی وفاداری کے حوالے سے کوئی شکوک و شبہات پیدا ہو رہے تھے، تو اس لیے نیب نے ان کے خلاف انکوائری جو ہے ابھی اتھورائز کر دی ہے. اور پھر امیر حیدر ہوتی صاحب جو ہیں چیف منسٹر جو ہیں ایکس چیف منسٹر اور موجودہ ایم این اے، ان کے خلاف جو کہ انکوائری ہے وہ کلوز کی جا رہی ہے. پھر عبد الکریم نوشیروانی ہے ایکس منسٹر جو ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن بلوچستان، ان کے خلاف کیس جو ہے وہ بند کر کے کیا جا رہا ہے. سکندر حجاج بوسن ہے سابق وفاقی وزیر، ان کے خلاف انکوائری کس وجہ سے بند کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے اسد کھرل صاحب، کیوں بند کر رہے ہیں کیسز؟ کیا ان کے پاس اس کے ثبوت نہیں آئے یا حکومت ہے ظاہر ہے؟ دیکھیں آج وہی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ اسی شکل میں نیب واپس آ گیا جو مشرف کے دور میں تھا کہ نیب کو وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. اپنے جو نیب زدہ بہت سارے آپ نے کیبنٹ میں وزیر بھی دیکھے تھے. ابھی دوبارہ وہی جو ہے چیز سامنے آ رہی ہے کہ پی ایم ایل این کی جو حکومت ہے، جو ان کے الائز ہیں، جو لوگ ان کو جوائن کر رہے ہیں، ان کی انکوائریز جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں، اور جو ان کے مخالفین ہیں ان کے خلاف کیس بنانے کے لیے نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے. خاص طور پر جو اسحاق ڈار صاحب کا کیس ہے، بڑا یہ معاملہ چونکہ میگا کرپشن کیسز کے اندر بھی 179 کی فہرست میں بھی یہ کیس شامل ہے، تو اسحاق ڈار صاحب کی طرف بہت سارا دباؤ تھا، کیونکہ نیب جو فنانس جو ابھی بجٹ آیا ہے، نیب کو پیسے جو ہے وہ فنانس منسٹری جاری کرتی ہے، تو ان کی یہ کنڈیشن انہوں نے لگا دی تھی نیب کو، اس شرط پہ آپ کا بجٹ ہم ریلیز کر رہے ہیں جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں کہ آپ سب سے پہلے میرا کیس ختم کریں گے. تو اس ایگریمنٹ کے تحت جو یہ معاملہ ہے، جو کہ لسٹ میرے سامنے پڑی ہے، جو کہ ایجنڈا ہے اور جو کل ڈسکس کی جائے گی، اور اس میں کیس اسٹیٹس کا بتا دیا گیا ہے کہ کل جو ہے کہ کلوز ہوگا کون سا کیس، کون سی انکوائری اتھورائز ہوگی. اور یہ ڈی جی جو نیب کے چیئرمین جو ہے نیب ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں، یہ ویڈیو لنک کے ذریعے تمام جو ریجنل ان کے نیب کے بیوروز کے چیپٹر کے جو ڈی جیز ہیں اور باقی جو لوگ شرکا ہے، اس کے ذریعے یہ فارمل اس کی کل اپروول دیں گے. باقی اس کی ڈاکومنٹیشن جو ہو چکی ہے اور ان چیپٹرز کو بھی یہ کنوے ہو چکا ہے کہ کون سا کیس بند ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. سو یہ کل یہ کیسز ختم ہو جائیں گے. بہت شکریہ اسد کھرل صاحب. روف کلاسرا صاحب، ہائی پروفائل کیسز آہستہ آہستہ بند ہونے شروع ہو جائیں گے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا نیب کسی کا احتساب نہیں کرنا چاہتی؟ ہمیں بندے نہیں ملتے، ہمارے پاس بندے نہیں ہیں، ہمارے پاس انسٹرومنٹ نہیں ہے تحقیقات کرنے کے، ہمیں ٹیکنیکس نہیں آتی ہیں، کیا چکر ہے؟ نیب کس طرح کام کرتی ہے؟ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ویلکم کیا. میں احتجاجاً آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ایئر وے پہ آیا ہوں اور مجھے کمپلینٹ کرنے دیں
کہ ایئر وے اپنے پروفیشنل لوگوں کی عزت نہیں کرتا، یہ اور اسی لیے میرا خیال میں ایئر وے سے دور رہے ہیں. لیکن کیونکہ آج آپ چیئرمین نیب کا اسکینڈل لے کے آ رہے تھے، سو آئی ہیو ٹو بی دیئر. یہ پہلے میں اس بات کو رجسٹر کرا رہا ہوں. اب مزید ڈیٹیل میں جو آپ کے میرے ایشوز ہیں اس میں نہیں جاتا. اب آتے ہیں جو بات جو اسد نے کی ہے، بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے، بڑی سٹوری ہے کہ 2 دن پہلے عامر متین صاحب جو ہیں ہمارے دوست ہیں، جو یہ سٹوری انہوں نے بریک کی. ایک تو آپ بریک کر رہے ہیں نا کہ وہ مصروف خود کیا کرنے والے ہیں نیب چیئرمین جو ہیں، کل جو کچھ بھی کریں گے. ایک جو بڑی سٹوری ہے، آپ کے پاس بھی پیپر ہیں، کہ نیب چیئرمین اگر یہ 34 سال تک بیٹھ کے ایک فراڈ طریقے سے جعلی اور جھوٹے ایفیڈیوٹ دے کے وہ آرمی سے پینشن لیتا رہے، اس کے بعد آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتائیں کہ جناب کہ ہم یہاں اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں کر سکتے، کیسے کر سکتے؟ 34 سال اور آپ یہ چیزیں دیکھ چکے ہیں. میں یہ نہیں، اور اپنے پریس ریلیز میں وہ تسلیم بھی کر رہے ہیں. میں اگر اجازت ہے میں پھر پریس ریلیز سے آپ کو ان کا جواب دے دوں. آپ پہلے جواب پڑھ لیں پھر میں دکھاتا ہوں. یہ آپ والی بات نا یہ پیچھے چلی گئی ہے کہ اسحاق ڈار کا کیا کریں گے، میرا کیا کریں گے، ان ہمارے بھائی کا کیا دوست کا کیا کریں گے. پہلے یہ دیکھ لیں کہ ان کا کیا ہونا چاہیے. جنہوں نے کل بورڈ کی میٹنگ کرنی ہے، کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ بورڈ کی میٹنگ کو بیٹھ کے چیئر کریں؟ پہلے ذرا ان کو پریس ریلیز پڑھ لیں. آپ کے پروگرام کا روف کلاسر صاحب کا نام لیا، عامر متین صاحب کا نام لے کے کہا کہ یہ جو کیمپین ہمارے خلاف بڑے عرصے سے چلائی جا رہی ہے، انکریکٹ ایکوزیشنز، غلط الزامات آپ نے لگائے ہیں، ایلیگیشنز ریگارڈنگ انلیگلی ڈرائنگ پینشن. جہاں آپ نے الزام لگایا کہ پینشن وہ انلیگل غیر قانونی طور پر پینشن آرم فورسز سے لے رہے ہیں، یہ غلط ہے. پینشن کلیم کی گئی اور الاؤ کی گئی ہے ان اتھارٹیز کی جانب سے رولز کے تحت. انہوں نے کہا رولز کے تحت الاؤ کی گئی ہے اور یہ وہ رائٹ ہے ان کا. بس اب رک جائیں، بس مطلب مین تو سٹوری ہے، باقی تو اور ایک جملہ رہے. ہاں پلیز. The sum is too meager to be considered important. ہاں اب پیسے جو ہیں 4,400 روپے شاید سر اور بڑے وہ کہتے ہیں اتنا چھوٹا پیسے ہیں کہ آپ ان کو کیوں سیریسلی لے رہے ہیں. میں اس پہ جواب دیتا ہوں آپ کو. ایک تو یہ ذرا پہلے یہ آپ یہ خود پڑھ لیں، اگر کون کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ کس کا لکھا ہوا ایفیڈیوٹ ہے اور کیا لکھا ہوا ہے، ذرا یہ بھی بتا دیں سر. قمر زمان چودھری صاحب کا لکھا ہوا یہ اور یہ سیکرٹری انٹیریئر تھے اس وقت. 2012 مارچ میں یہ ایفیڈیوٹ انہوں نے دیا تھا. اب آگے پڑھیں ذرا. اور اس میں انہوں نے کہا کہ I declare that I have not received any enumeration for serving in any capacity either in government establishment or an establishment paid from a local fund during the period for which the amount of pension claimed in the bill is due. یعنی میں کسی حکومتی ادارے میں یا نوکری بھی نہیں کر رہا اور پیسے بھی نہیں، میں تنخواہ بھی نہیں لے رہا. ٹھیک ہے سر. اب مجھے ایک بات سمجھائیں، اگر یہ سارا کچھ لیگل تھا جو انہوں نے جھوٹ بولا اپنے پریس ریلیز میں، پھر ایفیڈیوٹ آپ کس چیز کے دے رہے کہ آپ کو نوکری نہیں کر رہے؟ اب فراڈ انہوں نے کیا کیا؟ 34 سال تک فراڈ کیا ہے. ویسے تو نیب کے جو چیئرمین رہے ہیں یہ فراڈ کرتے رہے. جنرل منیر حفیظ نے کیا تھا، ایل پی جی کے کوٹے لیے تھے. اس کے بعد جنرل خالد مقبول کا نام آیا، انہوں نے ایل پی جی کے کوٹے لیے. اچھا وہ 2-3 سال بعد پکڑے گئے، ایکسپوز ہو گئے. ان کو داد دینی چاہیے قمر زمان چودھری صاحب کو. 34 سال تک نہیں پکڑے گئے. 34 سال بعد عامر متین نے جا کے ان کا کھرا نکالا ہے. یہ آپ دیکھیں یہاں تک حد نہیں رکی. وہ کہتے ہیں میگر اماؤنٹ تھی. یہ ذرا ان کے انگوٹھے ذرا پڑھیں، یہ کیا لگے ہوئے ہیں. پینشنر کے سگنیچر دس از سرٹیفائڈ دیٹ میجر ریٹائرڈ قمر زمان چودھری سن آف چودھری غلام احمد ہولڈر آف پی پی او نمبر CNIC نمبر whose signature, thumb impression and addresses are appended below is alive on the date 29 April 2014. یہ ان کے سارے اب ان 2-4 چیزوں کو ملا کے پڑھیں آپ. اگر یہ لیگل تھی تو ان چیزوں کی ضرورت تھی آپ کی پرٹیکولر. چلو اس کی تو ہوتی کہ زندہ سلامت ہیں، اللہ ان کو زندہ رکھے. اس ملک کو ایسے ان کے شہزادوں کی ضرورت ہے. جو ایفیڈیوٹ دیا ہے اس کے بعد ہمارا سارے شرم سے نہیں ڈوب ہونا چاہیے یا ہمارا نیچے ہونا چاہیے. ہو تنخواہ نہ لے سر یہ وصول کی ہوئی ہے، یہ وصول کی ہوئی ہے. چلے ایک اور کام کریں، انہیں کہیں کہ آپ یہاں پہ اچھا یہ 34 سال کون سے عہدوں پہ رہے ہیں؟ کاشف یہ بڑی اہم بات ہے کہ کون بنا. سیکرٹری انٹیریئر رہے ہیں یہ سر، یہ کمشنر رہے ہیں، یہ ڈپٹی ڈی سی رہے ہیں، کمشنر یہ یہاں پہ کیڈ کے یہ سیکرٹری رہے ہیں، یہ CDA کے چیئرمین رہے ہیں، یہ بڑی بڑی پوسٹ پہ رہے. انہی پوسٹوں میں رہتے ہوئے یہ جھوٹ بولتے رہے کہ میں کوئی نوکری نہیں کر رہا. میرے پاس اوریا صاحب ہے، میں ذرا صرف کیونکہ وہ خود بیوروکریٹ رہے ہیں. سر میں سمپل سے یہ جواب لے لوں اسے پوزیشن جو ہے کہ کیا وہ لے سکتے تھے پینشن یا نہیں. سر میں آپ کو بتا دوں اگر لے سکتے ہو تو کاش بات ہی کہ یار اب آپ لے سکتے ہوتے تو یہ پھر ایفیڈیوٹ دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی یار. اور فراڈ کیا گیا سارا، اٹس اے بگ فراڈ. اور وہ فراڈ بیٹھ کے اس ملک کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے یار. اور وہ کل کے بیٹھ کے ساگ ڈار کے سارے جو کھاتے ان کو کلوز کرے گا، وہ چھوٹی بات رہ جاتی ہے. دا بگ تھنگ از کہ آپ کا اکاؤنٹیبلٹی چیف ہے وہ 34 سال سے فراڈ کر کے جعلی جھوٹے ایفیڈیوٹ دے کے وہ وہاں سے آرمی سے پینشن لے رہا ہے. اور آرمی بھی خوش ہے. 4 دن ہو کے اسکینڈل آئے ہیں، پاکستان آرمی بھی خوش ہے. وہ بھی چپ ہے کہ ہمارے میجر نے فراڈ کر لے، ہونے دیں. مطلب آرمی سے لے کے آپ جوڈیشری تک، آپ کے نیب تک، ایون میڈیا. اب انہوں نے میڈیا کو ہمارے پیچھے لگا دیا. جو میڈیا کے کچھ گروز ہیں
اب وہ ہمارے خلاف خبریں لگا رہے ہیں. یہ اتنے پاورفل لوگ ہیں, کنٹیکٹس ہیں ان کے. بیوروکریسی بہت تگڑی ہے, بیوروکریسی نہیں ہے. پاکستانی میڈیا جو ہے یہ کمزور پہ چڑھ جاتا ہے, یہ چڑھ جاتا ہے ہر کمزور پہ, اور طاقتور کے آگے لیٹ جاتا ہے. کب سے کمزور ہوئے زرداری صاحب, کب سے کمزور ہیں, یہ ان ساروں پہ چل رہے ہیں. پتہ ہے کہ میاں صاحب نے میڈیا کو جس طرح کنٹرول کیا ہوا ہے, اگر ایک دو گروپ نہیں ہو سکے کنٹرول, باقی تو 80% میڈیا انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. میاں صاحب, مریم نواز نے کنٹرول کیا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے. آپ نہیں کنٹرول ہوا, ارشد شریف نہیں کنٹرول ہوا, عامر متین نہیں کنٹرول ہوا, یا وہاں پہ ندیم ملک نہیں ہوا, 3-4 لوگ ہی بچ گئے نا, باقی تو کنٹرول ہوئے ہوئے ہیں. جو اسکرپٹ ان کو دیتا ہے سارے کے سارے پڑھ دیتے ہیں وہ. عوریہ صاحب, میں اس کے اوپر بعد میں آؤں گا واپس. میرا خیال ہے بہت سے اور لوگ بھی ہوں گے اس لسٹ میں, ہم ذرا تھوڑا سا پرابلی سختی کر رہے ہیں ان کی طرف. عوریہ صاحب, یہ جو روز کلاسز آپ کہہ رہے ہیں, کیا قمر زمان چودھری صاحب لے سکتے تھے پینشن فوج سے؟ نہیں, لیگلی بالکل الاؤڈ نہیں. لیگلی صرف ایک پینشن آپ لے سکتے ہیں, جب تک سرونگ آپ ہوں تو اس وقت نہیں آپ لے سکتے. ایک بات تو طے ہے. دوسرا بات ہے قمر زمان چودھری صاحب کی ایک اور بہت بڑی سٹوری ہے کہ جس وقت اے ڈی سی تھے ضیاء الحق کے, تو ضیاء الحق صاحب گئے تھے اقوام متحدہ میں ایک خطاب کرنے. تو ان کے جہاز میں ان کے جو ٹیبل لیمپ کچھ جہاں سے تحفے کے طور پہ گئے تھے, ان کے اندر سے ہیروئن نکلی تھی. تو وہ انہوں نے پائلٹ کو پکڑ لیا, تو انہوں نے کہا وہ تو اے ڈی سی صاحب نے مجھ کو رکھوائی ہوئی ہے. تو چونکہ ضیاء الحق کی بہت ضرورت تھی تو اس کو ہیش کر دیا گیا. یہ اس نے فرام ہیش ٹو ہیرن جو کتاب ہے اس کے اندر اس نے لکھا ہوا ہے, اکرام الحق نے بڑی تفصیل سے کہا. تو ایک تو وہ پرانی آپ کو یاد, میں آپ کو یاد دلا دوں. دوسرا جو ایک سب سے بڑا اسکینڈل اور ہے جو کچھ دنوں میں شاید نکلے, انکم ٹیکس کے افسر کہتے ہیں کہ ایک ایک کاغذ جو ہے, مینول کاغذ ریکارڈ شریف فیملی کا جو 1947 سے اب تک چلا جا رہا تھا, وہ سارا سی بی آر میں بلا لیا گیا ہے اس کو ٹیمپر کرنے کے لیے. اور اس وقت آپ کو کوئی ریکارڈ نہیں ملے گا شریف فیملی کے حساب سے کسی انکم ٹیکس افسر کے پاس. وہ جو سرکل 1 ہے لاہور کا جہاں پر ان کا ریکارڈ ہوتا تھا, وہ وہاں پر وہ موجود اب نہیں ہے. سو دس از ہاؤ دا بیوروکریسی کو استعمال کس طرح کیا جاتا ہے, یہ اس کی اعلیٰ ترین مثال ہوگی. جی 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 بالکل بالکل. یہ تو بیوروکریٹ تو بنیادی طور پہ دیکھیں, پاکستان میں بیوروکریٹ جو ہے وہ 5 سال کر سکتا ہے روزے جب پی 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 کی گورنمنٹ آتی ہے, اور 5 سال کرتا ہے عیاشی جب ان کی گورنمنٹ آتی ہے. پھر دوسرے والے روزے ختم کرتے ہیں اور دوسری افطاری شروع ہو جاتی ہے. مہربانی روزے نہیں رکھتے. پیپلز پارٹی کے اپنے افطاریاں کرنے والے آتے ہیں, ان کی روزے رکھنے والے آ جاتے ہیں, ان کے افطاریاں کرنے والے آ جاتے ہیں. افطاریاں کرنے یہ چیز یہ اپنی اپنے روزے افطاریاں. یہ اب آپ کے سامنے سے وہ کہتے ہیں کہ جناب انکم ٹیکس کے میاں صاحب کے چلے گئے. یہ ہے نیب کے چیئرمین جن پہ روف صاحب یہ سامنے ڈاکیومنٹس پڑے ہیں, جو کہ 4,400 روپے کی پینشن ڈرا کر رہے ہیں, 4,400 روپے کی. اور وہ بھی ایفیڈیوٹ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کیپیسٹی میں حکومت یا کسی کے ساتھ کام نہیں کر رہا. اور پریس ریلیز میں کہتے ہیں بڑی چھوٹی سی اماؤنٹ ہے. اب 4,400 کی اماؤنٹ اگر ہم دیکھیں تو اماؤنٹ تو کچھ نہیں ہے, تو اس کے لیے یہ ایفیڈیوٹ دینا بہت بڑی بات. ایک چھوٹی سی بات ہے, ساری بات لمبی ہوگی. جو بندہ 4,000 روپے بھی نہ چھوڑتا ہو, 4400 جو 4400 روپے نہیں چھوڑنے کو تیار اور وہاں اللہ رسول کی قسمیں کھا کے جھوٹ بول کے پیسے لے رہا ہو, اس سے اندازہ کر سکتے ہو کتنے چھوٹے لیول پہ. میرے لیے یہ ایشو سب سے بڑا ہے. بات 4400 روپے کی نہیں, آپ ایفیڈیوٹ دے رہے ہیں 4400 روپے, حلف اٹھا رہے ہیں کہ میں کسی حکومتی ادارے کے لیے کام نہیں کرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف, سب سے پہلے آپ کا شکریہ. کاشف, یہ جتنی ڈسکشن ہو رہی ہے اس کا اثر دماغ کی بجائے دلوں پہ ہو رہا ہے, اور دل مر رہے ہیں. دل یا پتھر کے ہو رہے ہیں یا انسان حیوان سے بھی بدتر چلا گیا. یہ انتہائی بدقسمتی ہے. ایک ریاست میں جب ریوارڈ اور پنشمنٹ نہ ہو, جتنی آسمانی کتابیں, آپ ریوارڈ ہے اس میں, غلط کام کرنے کا ریوارڈ ہے اس سیاست میں. ریوارڈ کن کے لیے؟ انٹچیبلز کے لیے. غلط کام کرنے والا. ہاں, ریوارڈ کس کے لیے نہیں ہے؟ جو ڈیزرونگ ہے, جو دن رات محنت کرتے ہیں, جو آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹ دینا چاہتے ہیں. نہ ان کو کوئی انکریج کرتا ہے, نہ ان کو کوئی پروموٹ کرتا ہے, نہ ہمارا سسٹم ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. کاشف, یہ تمام چیزیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے گزری اور ہم آبزرو کر رہے ہیں, تو میری سوچ جاتی ہے گلوریس ریولوشن 1688. میں جاتا ہوں فرینچ ریولوشن میرے سامنے آتا ہے. میں وہ تمام کی اسٹوڈنٹ ہوں انٹرنیشنل پالیٹکس کا. میرے خیال میں یہ خبریں بڑی انتہائی افسوسناک ہیں, اور یہ قوموں کو, اور یاد رکھیں آپ کا یوتھ بڑا وائبرنٹ ہے, دنیا کے دوسرے ملکوں میں کیا ہو رہا. آج میں نے ایک خبر دیکھی اخبار میں, چھوٹی سی خبر لگی تھی کہ ٹوکیو کے گورنر کو ریزائن کرنا پڑ گیا فائنینشیل مس اپروپریشن کے پیچھے. تو میں نے ان سے کہا, میں کہا یار نکالو ذرا خبر جو اخبار میں لگی تھی, اس میں یہ نہیں تھا کہ وجہ کیا بنی. میگزینز بچوں کے خریدنے پر, یہ دیکھیے گا
اسپینڈنگ اسکینڈل ہے اس کا. ایلیگیشن کو اتنا بڑا نہیں تھا. کامک بکس فار ہز چلڈرن, آرٹ اینڈ کامک بکس فار ہز چلڈرن, یہ بی بی سی کی سٹوری ہے. اور بچوں کے ہالیڈیز پر اس نے پیسے لگائے تھے, اس کے پیچھے ریزائن کرنا پڑ گیا گورنر, جو ٹوکیو کا گورنر تھا. اور ہمارے یہاں پہ مسئلہ ہے کاشف یہ خاصا مسلمان کا تھا. آپ یہ دیکھیے کہ ٹوکیو میں جب زلزلہ آیا تو ٹوکیو کے لوگ لائن میں کھڑے ہو کے, اگر ان کی ضرورت ایک بریڈ تھی انہوں نے آدھی لینی شروع کی. ہم کلمہ گو مسلمان, اللہ اور رسول کے ماننے والے, جب زلزلہ آیا ہری پور اور یہ تمام خیبر پختونخوا کشمیر میں, وڈ یو بلیو جب ہیلی سے سامان پھینکا جاتا تھا جانوروں کی طرح ایک دوسرے پہ لڑتے اور جھگڑتے تھے. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ مہذب قومیں بہت آگے چلی گئی ہیں, اینڈ اب یہ تمام بال از ان دا کورٹ آف دا ٹریجری بینچز ایز ویل ایز ایون وی آر آلسو ریسپانسبل فار دس. ایبسولوٹلی کلیکٹو ریسپانسبلٹی ہماری, ایوری از ریسپانسبل. اس قوم کو اگر ڈائریکشن دے رہی ہے, اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج میڈیا بڑا وائبرنٹ ہے. نہیں سر, میڈیا نہیں کاشف, مسئلہ یہ کہ کاشف حالات تو اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں پہلے کھڑے تھے نا. کاشف چینج آ گئی ہے. آج ایسٹس ڈکلیریشن کی بات ہو رہی ہے, آج پاناما لیکس کی بات ہو رہی ہے, آج لوگوں سے سوالات کیے جا رہے ہیں, اینڈ سونر اور لیٹر, بلیو یو می, آئی ایم این آؤٹ رائٹ آپٹمسٹ, دے ول بی ٹیکن ٹو ٹاسک. چل دیکھ لیتے ہیں. خرم گنڈاپور صاحب, یہ ہے آپ کی بیوروکریسی. ایک بیوروکریسی کے ہاتھ لگے جب ماڈل ٹاؤن کا آپریشن ہوا. روب صاحب ویسے یہ بھی ایک اور ٹریجڈی ہے پاکستان, 2 سال ہو گئے اب. یہ خود بھی رہے ہیں گنڈاپور صاحب. جی گنڈاپور صاحب, یہ ملک ٹھیک ہونا ہے کہیں جا کے کہ یہ بیوروکریسی ٹھیک ہوگی کسی جگہ, کیونکہ صرف سیاستدان تو نہیں پکڑے جانے چاہیے, یہ بیوروکریٹس بھی تو پکڑے جانے چاہیے جو اس ملک کے ساتھ یہ کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف تھینک یو, آپ نے ایک موقع دیا کہ میں اپنے ویوز شیئر کروں. آپ کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں. میں اس میں صرف 2 ایڈیشنز کروں گا. نمبر 1, بیوروکریٹس ہیو اے فیلڈ ڈے وین دا پالیٹیشنز آر کرپٹ اور انیفیشینٹ. ٹھیک. تو اور ان کو اعلی کار کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے, جو کہ جیسے آپ نے فرمایا ماڈل ٹاؤن میں, ماڈل ٹاؤن واز اے بریلینٹ مینیفیسٹیشن کہ بیوروکریسی کو اور بروٹ پولیس پاور کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے ٹو بلجن یور اوپوننٹس انٹو سبمشن. سر صرف یہاں پہ روکیے گا نہیں اس کو, بد نصیبی تھی. دیکھیں ایک آپ کو میں اس کے ایکسپلینیشن کر دوں. نہ صرف یہ کہ پولیس کو استعمال کیا گیا, میں پولیس والے سے ملا ایک جو ماڈل ٹاؤن میں موجود تھا, اس نے کہا جناب ہم نے جب دیکھا ان کے پاس یہ حکومت کا اور ہائی کورٹ کا آرڈر تھا, اس وقت یا چیف سیکرٹری کا نام لیا یا ڈی سی کا نام لیا, میں نام یاد نہیں مجھے آ رہا اس وقت, اس کہتے ہیں ہم نے ان کو کہا جی مسئلے کو حل کریں, ان کے پاس آرڈر ہے. اس نے کہا جی آرڈر شارڈر کی کوئی چیئرمین پبلک سروس کمیشن لگ گئے. جی دیر یو گو, پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین لگ گئے آپ. وہ جی نام مجھے اب اس سے میرے ذہن میں آنیسٹلی نام نہیں آ رہا, لیکن مجھے ادھر جو اس وقت ایس پی تھا اس نے کہا جناب ہم نے کہا اس مسئلے کو حل کریں, بیوروکریسی نے حل نہیں کیا. بعد میں کیا ہوا, باقر نجوی کی رپورٹ آئی, اس نے حکومت کو الزام دیا کہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے, اپنی مرضی کے افسر اکٹھے کیے گئے. نہیں اس نے نام لکھے تھے, وہ نام لے. جی وہ اب میرے سامنے اس میں رپورٹ نہیں ہے. چیف منسٹر صاحب کا اس نے کہا, شہباز شریف صاحب کا, رانا ثناء اللہ صاحب کا اس میں کہا. اس کے بعد انہوں نے اپنی جے آئی ٹی بنائی, اپنی مرضی کے افسر لگائے, اور اس نے ایک کلین چٹ دی حکومت کو. اس طرح بیوروکریسی کو استعمال کیا جاتا ہے. اس میں ملٹری بیوروکریسی بھی شامل تھی, اس میں آئی ایس آئی اور انٹیلیجنس. آئی ایس آئی کا میں نے یہ سنا ہے کہ ان کا ایک اختلافی نوٹ اس کے ساتھ لگا ہوا تھا. یہ بات مجھے پیش کریں, میرا نہیں خیال وہ پیش کریں. اگر مجھے یہ بھی بات پولیس افسر نے بتائی تھی کہ انہوں نے اختلافی نوٹ دیا تھا. جناب گنڈاپور صاحب, اگر مجھے اجازت دیں میں تھوڑا سا آپ سب بھائیوں کے لیے سچویشن کو کلیریفائی کر دوں. یہ بات جو آپ نے پولیس افسر کی کہی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. طارق عزیز ایس پی ماڈل ٹاؤن رات کو جب آئے مجھے کہا بجلی اس وقت نہیں تھی, میں نے کہا بجلی آ جاتی ہے, آپ کو ہم فوٹو کاپی ہائی کورٹ کے آرڈر کی دے دیتے ہیں. وہ جس وقت بجلی آئی ان کو ہائی کورٹ کا آرڈر ان کو اور ڈی سی او کو اور جو ٹی ایم او تھے ان کو دے دیا گیا. دے ور ویری کلیئر. وہ ہائی کورٹ کا آرڈر آج بھی فیلڈ میں ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, جو کارنیج کیا, 2 چیزیں چلوں کہ فلور آف دا ہاؤس پہ 11:02 یا 3 پہ محمود الرشید صاحب نے کہا کہ جی ٹی وی لگا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا وہ انلیگل بیریئرز ہیں اور ہر قیمت پہ ہٹائے جائیں گے, جن بیریئرز کا آج بھی ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے فیلڈ میں. اس کے بعد جو آپ نے باقر نجوی صاحب کی رپورٹ کہی, باقر نجوی صاحب کے کمیشن نے بڑا کلیئرلی
शहबाज शरीफ साहब और पंजाब हुकूमत पे फिंगर पॉइंट की, उन्होंने बाकर नजफी रिपोर्ट को ही दबा दिया, एक जाली केस करवाया कि जी ये कमीशन ही इल्लीगल है, लिहाजा इसकी रिपोर्ट को पब्लिश ना किया जाए। That's how, बस यहाँ मुझे ब्रेक लेने थे सर। से ये ब्यूरोक्रेसी का किरदार रहा है इसमें, ये इस मुल्क में है। ये सिर्फ मॉडल टाउन इंसिडेंट में नहीं, जहां पे पुलिस इस्तेमाल हुई, बंदे कत्ल हुए, सिर्फ इस वजह से कि पॉलिटिकल विल थी कि यहां पर बाय फोर्स, बाय हुक और बाय क्रूक हमने ये काम करना है, फिर उसको कवर अप किया गया, उसके लिए ब्यूरोक्रेसी इस्तेमाल हुई। दिस इज व्हाट ब्यूरोक्रेसी इज डूइंग इन पाकिस्तान। कमरजमान चौधरी साहब जो नैब चेयरमैन है, उनकी स्टोरी अभी रऊफ साहब ने बताई। रऊफ साहब, ब्रेक के बाद, इज दिस हाउ दिस कंट्री इज बीइंग रन? और ऐसे ही आगे चलेगी। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आए। वेलकम बैक नाज़रीन। ये है हमारे इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी जिस तरह काम करती है। रऊफ साहब, हम सियासतदान को गाली निकालते हैं, मेरा हाल है वो उनका काम है इसको ठीक करने का, लेकिन आर वी सेइंग इनफ अबाउट जो जुडिशरी, जिस तरह फौज है, जिस तरह ये ब्यूरोक्रेसी काम करती है? खराबियां तो हर एक में है उसी तरह है जिस तरह सियासतदान में खराबी। काशिफ, कुछ इदारे होते हैं जिनमें खराबियां नहीं होनी चाहिए। अगर वो खराब हो जाए इदारे तो फिर आपकी पूरी सोसाइटी जो है वो नीचे जाएगी। अब मुझे बताएं, मादरत के साथ, चीफ जस्टिस साहब बड़े अहम आदमी हैं, बड़े हम उनकी इज्जत करते हैं, वो प्राइवेट फंक्शंस में जाते हैं तो कहते हैं कि करप्शन इस मुल्क को खा रही है। लोग तो तकरीरों में कह रहे हैं हाँ? साथ में उन्होंने हमारे ऊपर भी पाबंदी लगा दी है। पेमरा को उन्होंने बाकायदा पावर्स दे दिए और पेमरा ने नोटिस इशू कर दी है कि जनाब अगर आपने अदालत की शान में या चीफ जस्टिस या किसी के बारे में भी कोई बात की तो आप लोगों का चैनल बंद कर दिया जाएगा। अब लिहाजा मैं इतनी दुश्मनी तो नहीं कर सकता आप लोगों से बैठ के यहाँ पे तनकीद शुरू कर दूं, किसी और चैनल पे आया हूँ कि चले ये फंसेंगे, लेकिन मादरत के साथ में इतना तो पूछ सकता हूँ चीफ जस्टिस साहब, आप हमें समझाएं कि आपका क्या विजन, आप इस मुल्क को कैसे देखते हैं? ये मुल्क जो आपने सवाल किया था ब्रेक पे जाने से चले, ये मुल्क कैसे चलेगा और इसको कैसे, आपका विजन क्या है चलाने का? आपको कोई भी सीरियस नहीं है नरूफ साहब। आपको खुदा, अगर इस मुल्क में अगर किसी के पास पावर्स हैं, एग्जेक्टिव्स हैं या जुडिशियल पावर्स हैं, या तो आपके प्राइम मिनिस्टर के पास हैं या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास हैं, आप मुझे बताएं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ के पास भी बहुत है। आर्मी चीफ को मैं इसलिए नहीं कहता कि मेरा ख्याल है एक हम अगर इस पे बात करेंगे तो फिर पूरे का पूरा एक सौ का जो जमहूरी ग्रुप यहाँ फिर रहा है, जो लूट मार को जमहूरियत का नाम जिन्होंने दिया हुआ है, वो कहेंगे देखें ये आप फौज की तरफ देख रहे हैं। हम हरगिज़ नहीं देख रहे, हम आपकी तरफ देख रहे हैं हजूर, जो आप डिलीवर करके थे। 8 साल आप लोग इस मुल्क के हुक्मरान रहे, हम आपसे जवाब तलबी चाहते हैं। चीफ जस्टिस साहब जो है, आप ये बार बार मैं एक बात कह रहा हूं, इफ्तिखार चौधरी साहब से उनसे सैकड़ों गलतियां हुई होंगी यार, एक बात माननी पड़ेगी यार, जितना सारा चाहे पीपल्स पार्टी को सिंगल हैंडेडली भी टारगेट किया यार, उन्होंने टारगेट किया, उनके दौर में कोई डर था, कोई खौफ था, कोई थोड़ी सी कोई शर्म थी यार, थोड़ी सी कोई हया थी, कोई हुकूमत में, ब्यूरोक्रेट्स में कुछ ग्रेस थी, कुछ एथिक्स थी। आप तो ब्यूरोक्रेट भी आपका नहीं डरता आपसे। अब चेयरमैन को ये नैब जो है इसको इस्तीफा देना चाहिए था, जैसे टोक्यो को उसने दिया है कि मान रहा है कि मैंने गलत तरीके से उसमें लिए, वो कल बैठ के इसाक डार को क्लीन चिट देंगे। इसमें कितनी देर लगती थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक नोटिस लें, आके अमर मतीन को बुला ले, हमें समन कर रहे हैं कि जनाब आपने एक उस पर नेक आदमी के खिलाफ आपने आके हर्जा सराई की है, झूठ बोले, जरा कागज आप आके पेश करें। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने मुझे 5 दफा बुलाया, मैं 5 दफा उनकी अदालत में पेश हुआ हूं। हमारी जुडिशरी को एक्टिविज्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान जैसे मुआशरे में जहां करप्शन अब एक वे ऑफ लाइफ बन चुकी है, आपको जुडिशरी को एक्टिव होना पड़ेगा। नैब पे ऐसे लोग बैठ जाएंगे जो 34 साल फौज से फ्रॉड करके पेंशन लें, आपकी FIA गुलाम बन चुकी है, आपका कोई इदारा काम नहीं कर रहा जी, कोई इदारा नहीं कर रहा। पार्लियामेंट में, पूरी पार्लियामेंट में इसी पे देख लें, मैं उनको ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ। मासवे डॉक्टर आरिफ अलवी के 342 का हाउस है, ये लोअर हाउस है, 100 का सेनेटर ऊपे हैं जिन्होंने अपनी 4-4 साढ़े 4 लाख रुपए तनख्वाहें करवाई हैं। सिर्फ डॉक्टर आरिफ अलवी का काम है कि वो खड़े होकर एजिटेट करे कि फॉर गॉड सेक व्हाट द हेल इज बीइंग डन, कि ये क्या हो रहा है सर। अकेला आदमी मतलब लोन रेंजर 342 में कोई बंदा ही नहीं है जो खड़ा होकर एहतजाज करे कि यार अकाउंटेबिलिटी जो मास्टर है आपका उसकी यह करप्शन पकड़ी गई है, ये मामूली बात। उसके बाद तो क्लीन चिट मिलना, इसके बाद केसेस में उनको बैठ के उनको फारिग करना। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे चीफ जस्टिस साहब से, हिज एक्सीलेंसी अगर आप सिर्फ जाएं और फंक्शन में तकरीरें ना करें, इन तकरीरों से मुल्क को फायदा नहीं होने वाला। खुदा ने आपको बड़ी इज्जत दी है, आप मेहरबानी फरमाएं एक्ट करें, और जुडिशियल एक्टिविज्म के बगैर ये मुआशरा आगे नहीं चलेगा। थोड़ा सा आपको टाइट करना पड़ेगा। ये कौम थोड़ी सी डंडे के साथ चलती है, ये इनको थोड़ा सा जोर पे रखें, इनको जरा बुलाएं। सर क्या बात है, आप ब्यूरोक्रेसी के प्लॉट से जो अखबार में खबर लिखी, बाकी को छोड़ दें। मुझे फवाद हसन फवाद है, आफ्ताब सुल्तान साहब है, कैसर मजीद मलिक साहब, मतलब क्या बात है, कमाल हो गया, लिस्ट ही बहुत लंबी है। गंडापुर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे इसके ऊपर, क्या ये आप अब कादरी साहब का ले मैं तो ये कहना चाह रहा था जो रऊफ कलासरा साहब कह रहे हैं, मैं उसकी एक आपको रोशन मिसाल देता हूं।
جسٹس باقر نجفی کی جو کمیشن کی رپورٹ پبلش کرانے کے لیے جب ہم ہائی کورٹ میں گئے، یہ مجھے ذرا 2 منٹ دیجیے گا میں ایکسپلین کر لوں. اس میں انہوں نے بدنیتی کی انتہا دیکھیں کہ جب ہم نے ریٹ دائر کی، انہوں نے بینچ ایسا بنایا جس بینچ میں ایک جج صاحب کو رکھا گیا جو 3 یا 4 مہینے بعد ریٹائر ہونے والے تھے. جب پروسیڈنگز ایک حد تک چلی تو وہ ریٹائر ہو گئے، بینچ ٹوٹ گیا اور پروسیڈنگز دوبارہ سے شروع ہوئی. پھر ایک ایسے جج کو لگایا گیا جس نے ریٹائر ہونا تھا، وہ ریٹائر ہو گئے، بینچ پھر ٹوٹ گیا. 2.5 مہینے سے ابھی تک بینچ نہیں بنا. ہم نے پھر ایک ریٹ کیا، بینچ بنوانے کے لیے درخواست دائر کی ہے. یہ جوڈیشری ہمارے ساتھ کر رہی ہے. اور جو یہ بات کر رہے ہیں، پھر اگر آپ بات کریں، زبان کھولتے ہیں تو آپ کو پھر برا کہا جاتا ہے اور چینلز کو تھریٹن کیا جاتا ہے. اسی طرح سب سے اہم بات جو ہے، جب ہم ماڈل ٹاؤن کی ایف آئی آر کرانے گئے اور پولیس نے ایف آئی آر نہیں کی، ہم گئے سیشن جج کے پاس. سیشن جج نے آرڈر کر دیا کہ ایف آئی آر درج کی جائے. اب یہاں کمال دیکھیے، چور کی داڑھی میں ایک تو کہتے ہیں تنکا، یہاں چور کی داڑھی میں شہتیر ہے. ہماری سیشن کورٹ کی مانی ہوئی درخواست پہ 3 وزراء نے ہائی کورٹ میں جا کے درخواست دی کہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کی جو ایف آئی آر منہاج القرآن کرانا چاہتا ہے یہ نہ کی جائے. کمال ہے جی. اس میں پرویز رشید صاحب بھی ون آف دا ایپلیکینٹس تھے. الحمدللہ. یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے دھرنا کیوں دیا اور ہم نے جا کے پروٹیسٹ کیوں کیا، ڈاکٹر طاہر القادری جب اس نظام کے خلاف بات کرتے ہیں، ہم اس سو کالڈ جمہوری نظام جس میں 62 اور 63 کی امپلیمنٹیشن نہ ہو، جس میں دا رائٹ ٹو فری ایجوکیشن جو بچوں کا ہے وہ نہ ہو. بہت سارا ہے نا یہ. میں ذرا اوریا صاحب سے اسی کے اوپر. اوریا صاحب، یہ اب آپ کے سامنے ایک مثالیں بن رہی ہیں کس طرح اس ملک کے سارے ادارے کام کر رہے ہیں. اس ملک کا ابھی پینما لیکس آئی، کسی ادارے نے حرکت نہیں کی. کوئی ایک ادارہ اپنی جگہ سے نہ ہلا کہ خدا نہ خواستہ کسی کو ہماری حرکت بھی بری نہ لگ جائے. چلیں اب میں میرے منہ سے کورٹس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں، کیونکہ ہمارا خیال ہے اگر عدالتیں کام کرنا شروع کر دیں گی ملک کے آدھے نظام کو خود ٹھیک کر لیں گی. لیکن کیوں نہیں ہو رہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کاشف بھائی. سب سے بڑا رول جو ہے وہ جوڈیشری کا بنتا ہے. جوڈیشری کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے ایمپل پاورز دی ہوئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جوڈیشری کا کام ایک صرف جسٹس کرنا نہیں ہوتا، مس کیریج آف جسٹس کو بھی روکنا ہوتا ہے، جس کے لیے اس کو سو موٹو کے پاور دیے گئے ہیں. اگر سو موٹو کے پاور آپ نے استعمال نہیں کرتے، کھرچ کے باہر پھینک دو. کیوں رکھے ہوئے کانسٹیٹیوشن کے اندر؟ کیوں اس کی بنیاد کے اوپر چھوٹی چھوٹی باتوں کرتے ہیں؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ اور بات پہ نہیں ٹھیک کہتے ہیں کہ افتخار چودھری کے زمانے میں تھوڑا بہت خوف موجود تھا. اس نے ایک جوڈیشل ایکٹیویٹی، وہ اکیلا تھا جسے کہتے ہیں نا سول، اپنا لڑائی لڑنے والا. اور اس نے ان کے سامنے یہ بگی بلی بنے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے. بیوروکریٹس جو تھے اس کے خلاف ساروں نے مل کے ایک ایفیڈیوٹ دیا تھا جس میں بڑے بڑے، اور انہوں نے پروموشنیں لی تھی اس ایفیڈیوٹ کی بنیاد کے اوپر. میں نام جانتا ہوں، خوشنور لچاری صاحب اب چلے گئے. ایفیڈیوٹ دیا تھا جی مجھ سے گاڑی مانگتا ہے جب یہ لاہور میں آتا ہے، اور جب پیٹرول مانگتا ہے یہ آتا ہے. یہ سارے مل کے کہتے تھے ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا، کیونکہ ہم جہاں جوڈیشری کے سامنے ہمیں روز پیش ہوتے ہیں، اور اس کے سامنے پتہ کیا کہتے تھے؟ ہمیں سیاستدان کام نہیں کرنے دیتے. یہ اتنے منافق لوگ ہیں کہ عدالت میں کچھ بولتے تھے، سیاستدانوں کو کہتے تھے کہ ہمیں تو عدالت نہیں چھوڑتی کام کرنے کو، عدالت کو کہتے تھے یہ سیاستدان نہیں چھوڑتے کام کرنے کے لیے. عجیب و غریب جو. لیکن ہم پھر اسی سرکل میں جانا شروع کر دیے کہ سارے خراب ہیں. اب یہ سارے خراب نہیں. جوڈیشری کے پہلے بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے سر. وہ چاہے تو آدھا نظام خود ٹھیک کر لیں گی، عدالتیں چاہیں تو آدھا نظام خود ٹھیک کر سکتے ہیں. یعنی وہ لائن حاضر کریں نا کہ بھائی آپ نے ابھی تک کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا. ہم نے کیسز میں نے دیکھے، لیکن نہ عدالتوں کی طرف سے کوئی حرکت ہے، نہ بیوروکریسی اپنی. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں جہاں آپ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی، آپ دیکھیں درجنوں ممبرز آف دی لوور ہاؤس اس وقت. ٹام ڈیلے ہیں جو کہ ٹیکساس کے گورنر تھے، اسٹل ان جیل. اگر غلط آدمی ورجینیا کا گورنر ادھر پکڑا جائے تو وہ فارغ ہے، وہاں پہ چھوڑتے نہیں ہیں پھر کسی کو. ہمارے یہاں پہ کوئی ہلتا ہی نہیں ہے. کاشف، جوڈیشری اگر پرفارم کر رہی، ہمارا شل سسٹم اگر پرفارم کر رہا ہوتا، کیا آرمی کورٹس بنتی؟ ایبسولوٹلی. نمبر 2، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے پاس نیب نے 150 نام بھیجے سپریم کورٹ، اور اس کے بعد اب پاناما لیکس پہ، یہ مورل اخلاقی رسپانسبلٹی کس کی تھی؟ کیوں یہ خاموش ہیں؟ اور یہ شکر ہے کہ تھوڑے بہت وکلاء ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بار کے کچھ لوگ
انہوں نے ریزنٹمنٹ بھی شو کی. بٹ میں ایک چیز آپ کو کہنا چاہوں گا, کاشف, آج پارلیمنٹ کے اندر جو پارلیمنٹیرین بیٹھے ہیں, ہمیں ہماری ہر لیول پر کلاس ہوتی ہے, ہم میں بلیک شیپس بھی بہت ہیں, لوگوں نے کرپشن بھی کی ہوگی, لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج وہ بیوروکریسی جو میں ایم این اے ہوں مثال کے طور پہ, میں اگر کچھ کرنا بھی چاہوں, کسی اسکول میں چلا جاؤں, کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں چلا جاؤں, ہاسپٹل میں چلا جاؤں, اور وہاں پہ کام نہیں ہو رہا, میں کوئی ایکشن نہیں لے سکتا. مجھے ایم ایس کو پہلے ڈپٹی کمشنر کو اعتماد میں لے کے, پھر ایم ایس کو اس کے کون کرے گا؟ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کلیکٹیو رسپانسبلٹی سب کی ہے, اور پھر پارلیمنٹ کے اندر تمام سیاسی پارٹیوں کو کانسٹیٹیوشن, اور پھر جب ٹکٹ دیں, جب پارلیمنٹ کے اندر رولز آف بزنس کا کسی کو نہ پتا ہو, کانسٹیٹیوشن کا نہ پتا ہو, نیشنل انٹرسٹ کا نہ پتا ہو, کریڈیبلٹی اور کرپشن پہ بات نہ کر سکے, اور پھر آپ بت پرستی میں مبتلا ہو کہ میں نے پرائم منسٹر صاحب آئے تو شیر آیا, اور کسی میں اتنی اخلاقی جرت. اب 3 سال بعد کاش آج تمام میڈیا, پی ایم ایل این کے پارلیمنٹیرین جو بجٹ پر تقریریں کر رہے ہیں ان کو سنیں, وہ آہستہ آہستہ کھلنے لگے ہیں. خدا کے لیے اس قوم کو جگانے میں میڈیا کا بڑا رول ہے, لیکن میڈیا سے ایک اور ریکویسٹ بھی ہے, جو ایگزمپلری پرفارم کر رہے ہیں پالیٹیشینز, وہ ہوتا کیا ہے, پشتو میں کہتے ہیں وچو سر اللہ اندم سیزی, کہ سوکھی لکڑیوں کے ساتھ گیلی لکڑیاں بھی جل جاتی ہیں. جو کریڈیبل پالیٹیشینز ہیں, جو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ جو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی روڑے اٹکائے جاتے ہیں. کاشف ایٹ دی اینڈ آف نہیں سر, میں آپ کو زبردستی تو باہر نہیں کر سکتا نا جی, نہ زبردستی آپ پر الزام نہیں لگا سکتا. کلاسرا کسی پر الزام لگائے گا, یہ کاغذ لانے پڑیں گے نا کسی کے خلاف, شریف آدمی کے خلاف تو الزام. بریک کے بعد اس کو بات کریں. کاشف, یہ ہماری کلیکٹیو ریسپانسبلٹی, اف یو وانٹ ٹو سروائیو ایز اے نیشن, وی آر ڈوئنگ آور ریسپانسبلٹی. یو آر ڈوئنگ یور ریسپانسبلٹی. آپ کی ذمہ داری ہے پولیٹیشین کے طور پہ ہو رہی ہے. دیکھیں, آپ کے لیڈر نے کب کھڑے ہو کے آخری دفعہ کہا تھا کہ آئیں بیوروکریسی کو ریفارم کرتے ہیں, آئیں ان عدالتوں کو ٹھیک کرتے ہیں. میری بات سنیں, آپ خیبر پختونخوا میں بیوروکریسی کے حوالے سے انیشیٹوز دیکھیں. آج کے پی کے کے پارلیمنٹیرین نہ پولیس کو چیلنج کر سکتے. گنڈا صاحب کا سوال لے کر میں بریک پہ جا رہا ہوں. سوال بتائیے سر, اس کا جواب بریک کے بعد ہوگا. میرا سمپل سوال ہے, ہاؤ مینی ایم این ایز ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دا ماڈل ٹاؤن میسیکر ان دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان؟ ہر روز ہوتی ہے ایسے. میں آپ کو بتاؤں, اس کے اوپر بڑی بات, آپ کے لیے سپورٹ بڑی ہے, لیکن ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد یہ سسٹم ٹھیک کون کرے گا؟ یہ سسٹم ایسے ہی چلے گا کیونکہ جن لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ووٹ دیے گئے ہیں وہ اس کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ذمہ داری. ویلکم بیک ناظرین. گنڈاپور صاحب, ویسے میں ایک سیاسی سوال آپ سے پوچھتا ہوں, کل قادری صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں ویسے, کو بتائیں گے کس قسم کا اعلان کر رہے ہیں کہ حکومتیں ہل جائیں گی؟ دیکھیں, کل ہم لوگوں کی ابھی آپ کے پروگرام کے بعد آج سینٹرل کور کمیٹی کی میٹنگ ہے. شیخ رشید صاحب بھی تشریف لائے تھے, اور باقی لیڈرز سے بھی ملاقاتیں جاری ہیں, فونز پہ بھی گفتگو ہوئی ہے. تو آج انشاءاللہ ہم ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی لے آؤٹ کریں گے, جو کہ انشاءاللہ تعالی کل اس جلسے میں اعلان ہوگا کہ ہم حکومت کے شکل دیتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلیں گے. یہ فیصلہ ہو. چھوٹا سیگمنٹ ہے میرا, گزرے. ٹھیک ہے, میرا تو چھوٹا سیگمنٹ ہے, میں باقی مہمانوں کو بھی تھوڑا تھوڑا وقت دے دوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آج اسٹریٹجی بنائیں گے. روح صاحب, وہ تو جو اسٹریٹجی بنائے, 2 دھرنے پہلے بھی دے چکے ہیں. میں اختلاف کرتا ہوں بہت سی ان کی پالیسیوں سے بھی, طریقہ کار سے بھی, لیکن اس ملک میں کو بدلے گا ویسے اگلے کچھ عرصے میں؟ یہ بیوروکریسی جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ یہ عدالتیں, یہ فوج, ان کے لوگوں کی کرپشن, ویسے سیاستدان, کچھ بدلے گا اس میں؟ ہو یہ رہا ہے جو میرے لیے زیادہ تھوڑی سی افسوسناک چیز ہے, جو تھوڑا سا مجھے مایوس کرتا ہے, یا مایوس ہونا تو نہیں چاہیے, مایوسی گناہ ہے, وہ یہ ہے کہ جن لوگوں پہ اسکینڈل ہیں دے آر رولنگ اس. یہ پرابلم ہے, اس سے چینج کا پروسیس سلو ہو جائے گا. نہیں, اسی وجہ سے تو رول کر رہے ہیں, اور اسی وجہ سے ملک اس سٹیٹس کو کے اندر ہے, کیونکہ جو بینیفیشری ہے سسٹم کا وہی تو اوپر ہے. سر میں وہی کروں. سر رحمان ملک پہ اسکینڈل ہے. اب رحمان ملک سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن داخلہ کا چیئرمین ہے. جس کمیٹی کو اس کے خلاف اس کے فراڈ پہ, اسے سیکرٹ فنڈ میں جو مار دھاڑ کی ہے, جس کے ثبوت اس وقت پیش ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پڑے. اب اس کی آڈیٹر جناب پاکستان نے رپورٹ بنائی کہ رحمان ملک نے یا سیکرٹ فنڈ سے لندن کے کتنے 2 کروڑ کے اپنے پی ایس کو پیسے بانٹے, زیورات خرید کے کسی کو تحفے تحائف دیے, یہ سیکرٹ فنڈ سے ہو رہے ہیں. یہ ساری رپورٹ بن کے خورشید شاہ صاحب کے پاس پڑی ہے, اور خورشید شاہ صاحب اسی پارٹی کے ان کے لیڈر ہیں جس کے رحمان ملک. اب مجھے پتا ہے صاحب کون کرے کسی کا. اچھا, جس کمیٹی کو ایسے ہی ہوگا. اب کاشف ایک اور چیز ہو رہی ہے جو ڈینجرس ہو رہی ہے. اب جیسے شرجیل محمد کے ساتھ لندن میں ہوا ہے نا, ایسے انصاف کے ساتھ ہوا, حسن حسین نواز کے ساتھ بھی ہوا. یہ ہوگا ریزن کہ آپ لوگ جسٹس نہیں لیں گے. لندن میں ہی ہوگا نا.
چلو جہاں پہ ہوگا پاکستان میں کسی عام آدمی کی مجال ہے ان لوگوں کو سڑک پہ روکنا دور کی بات، ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھیں. آپ کو یاد ہے ایک صاحب نے وہاں پہ ان کو پی اے کے جہاز میں اتنی رحمان ملک کی شان میں گستاخی ہو گئی تھی کہ حضور لیٹ آ رہے ہیں، انہوں نے پوری سندھ حکومت میں پرچے مقدمے کروا کے نوکری سے نکلوا دیا. یہ یہاں پہ جو لوگ فراڈسٹر آ گئے، فراڈی لوگ اکٹھے ہو گئے، جو اسکیمز میں انوالو ہیں، جو کرپشن انوالو ہیں، انہوں نے پورے کا پورا گینگ اپ کر لیا ہے. انہوں نے اپنی ہی مرضی کے ججز لگائیں گے، برادری کے لگائیں گے، چیمبر کے لگائیں گے. آپ کو یاد ہے گورنر تصیر نے کیا کہا تھا؟ میں آپ کو 10 دفعہ بتا چکا ہوں. آپ کو بتایا کہ 23 ججز لگ رہے تھے لاہور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل. یہ 2010 کی بات ہے. بابر وان اور یہاں پہ زرداری صاحب ڈٹ گئے اور ساتھ میں تصیر صاحب. جب پتہ یہ چلا کہ 12-13 جو ہیں وہ تو کشمیری برادری ہے، وہ تو میاں نواز شریف صاحب کی اپنی برادری کے لوگ ہیں، خواجہ شریف صاحب کی اپنی برادری کے چیمبر کے لوگ ہیں. ان کے بعد ایک جب اور دور آیا آپ کی، آپ جوڈیشری بحال ہوئی. سیاستدان اپنے جج بھی لگاتے ہیں، آپ جانتے ہیں، ان کے اپنے بیوروکریٹ، تو پھر یہ سوال جو ہے نا ان کے اپنے فوجی بھی ہوتے ہیں. اب ہو یہ جرنیل اس کا ہے، یہ جرنیل، یہ آپ کو پتا بیسٹ سیلری آج کل آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. چینج نہیں ہوں گے، یہ بتا دو. جن کا نہیں بدلیں گے تو کیا کریں گے؟ جن کے منہ کو لہو لگ چکا ہے نا، جن کو یہ دوسروں کے ٹیکسز پہ عیاشی کرنے کی عادت پڑ چکی ہے، وہ نہیں فراڈ کرنے کی عادت پھر کیا کریں گے؟ وہ نہیں بدلیں گے. کاشف ایگزمپلری میجرز تمام اسٹیک ہولڈر اور یہ پنشمنٹ تو ہونا چاہیے نا، یہ نہیں ہوا ابھی میں تک. بتاتا ہوں. پھر کیا؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو ریئلائزیشن، یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، یاد رکھیں اگر جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ باہر یہ کچھ ہوتا ہے، پاکستان میں یوتھ کی، میں بار بار یوتھ فرسٹریٹ ہوا ہے، اور وہ اگر ایک دفعہ روڈوں پر نکل آیا اور وہ سمجھ جائیں کہ میرے تو ماں بہن بیوی سب ذلیل ہو رہے ہیں اور میری لائف کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ان ناصوروں کے لیے وہ ذریعہ بنیں گے کہ انسان کے بچے بنیں، یا انسان کے بچے بنیں گے، یا اس ملک میں خدا نخواستہ بہت بڑا طوفان ہے. دیکھیں شارٹ کٹس، کیونکہ ہمارے اپنے لوگ پاکستانی شارٹ کٹ پہ بہت بلیو کرتے ہیں نا. اگر کیا وجہ ہے کہ آئس لینڈ میں لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، برطانیہ میں آتے ہیں، Awareness ہے. امریکہ میں آتے ہیں. Awareness اور نہیں سر، ان کو Literally نظام نے اتنا جھگڑا وگاتا ہے، میں نہیں کچھ کر سکتا، تجھے بھی کچھ نہیں کرنا. کچھ نا بندے ہوتے ہیں، نظام پوری چیز نہیں ہوتا. لوگ ہوتے ہیں نظام کو چلاتے ہیں، اچھے لوگ جو میں وہی کہا، اوپر بیٹھے ہو نا. ہیں. ہاں نظام نہیں ہے، دیکھیں پولیس میں بہت سارے اچھے آفیسرز ہیں، وہ اچھائی کرنا بھی چاہے نہیں کر سکتے، نہیں کر نہیں سکتے نا سر، نظام ان کو جھگڑا ہوا نا اس نے. تو اس نظام کو توڑنے کے لیے نیچرل پروسیس اگر کام نہیں کر رہا تو چلے تو یاد رکھیں. کوئی انقلابی ایک انقلاب نما کوئی چیز اس ملک میں آئے گی، دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں اس انقلاب کی جو ان سب کو ٹھیک کر سکے. صرف سیاستدانوں نے ٹھیک نہیں ہونا، بیوروکریسی نے ٹھیک ہونا، عدالتوں نے ٹھیک ہونا، فوجیوں نے ٹھیک، ہر ایک نے ٹھیک ہونا، اس ملک کے مولویوں نے بھی ٹھیک ہونا. کون کرے گا؟ اس کے اوپر نظر رکھیں گے. اجازت دینا، اللہ حافظ.